باب ما جاء، کیا وارد ہوا ہے فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں، آپ کے مبارک نام ان کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے، اور جو وارد ہوا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ علماء اور محدثین نے جو آپ کی احادیث ہیں، ان احادیث میں آپ کی جو صفات پڑھی ہیں اور آپ کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے، ان کی روشنی میں جو آپ کے القاب ہو سکتے ہیں انہیں جمع کرنے کی کوشش کی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ تالیف کیا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے 500 القاب جمع کیے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ امام سخاوی ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے 400 القاب، آپ کے 400 صفات آپ کے نکالے ہیں آپ کی احادیث سے اور آپ کے مختلف اعمال و افعال سے۔ لیکن یہ جو حدیث، اس میں آپ کے 5 نام وارد ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں کہ ان میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہو سکتا، اور یہ نام آپ کے ساتھ مخصوص ہونے چاہیے۔ لیکن جو ہم میں ایک چیز رائج ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس طرح بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام اختراع کیے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ تشبہ کی نیت ہے تو پھر یہ باطل ہے۔ نبی علیہ السلام کے القاب بے تحاشا ہیں، اسماء مبارک جو حدیث سے حاصل ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن 99 میں اس کو محصور کرنا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے ساتھ تشبہ کی خاطر، یہ چیز مستحسن معلوم نہیں ہوتی۔ تو آپ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار القاب ہیں، اور ایک قاعدہ ہے لغت عرب میں، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى۔ جس شخصیت کے زیادہ نام ہوں تو یہ زیادہ نام اس کے شرف کی دلیل ہے، اس کے معزز ہونے کی، بڑا ہونے کی اور مکرم ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ کے بھی مبارک نام ہیں جو آپ کے شرف کی دلیل ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی اسماء، میرے لیے بہت سے نام ہیں، میرے بہت سے نام ہیں۔ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، اور میں احمد ہوں۔ احمد اسم تفضیل کا صیغہ، جس میں مبالغے کا معنی، بہت زیادہ تعریف کرنے والا اللہ رب العزت کی احمد میں ہوں، یعنی سب سے بڑھ کر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا۔ یہ محمد اور احمد، ان دونوں کا مادہ حمد ہے، ہا میم دال، اور یہ مادہ بڑا محبوب اور قابل تعریف ہے۔ آپ کا نام محمد جس کا مادہ حمد ہے، آپ کا نام احمد جس کا مادہ حمد ہے، آپ کی امت کا نام حمادون، اللہ کی تعریف کرنے والے، جس کا مادہ حمد ہے۔ قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا جس کا نام لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اور قیامت کے دن آپ ایک مقام پر فائز ہوں گے جو صرف آپ کو حاصل ہوگا۔ اس مقام کا نام مقام محمود، اور محمود کا مادہ بھی حمد ہے۔ تو یہ حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے۔ اس کی تعریف کرنا اور کرتے رہنا بڑی شدت اور مبالغے کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ، یہ بڑا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد تملأہ والحمد للہ تملأہ۔ بندہ سبحان اللہ کہے تو یہ آدھا میزان بھر جاتا ہے، جو قیامت کا میزان ہے، جس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان سما سکتے ہیں، اور بندہ الحمدللہ کہے تو پورا میزان بھر جاتا ہے۔ تو یہ حمد کا عمل بڑا قابل تعریف ہے۔ تو میں محمد ہوں، ہمیشہ تعریف کیا گیا، ہمیشہ تعریف کیا گیا۔ آپ کی مذمت کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے بد نصیب کفار قریش کے۔ انہوں نے بھی ایک دفعہ میٹنگ کی اور سوچا کہ تم محمد کہہ کر ان کی مذمت کرتے ہو، ان کو قابل تعریف بھی کہتے ہو اور ان کو گالیاں بھی دیتے ہو، تو ان کا نام تبدیل کرو۔ محمد کہہ کر گالیاں دیتے ہو تو یہ بات مطابقت نہیں رکھتی۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا اور گالی کا معنی مذمت کیا ہوا، تو یہ کیسی چیز ہے؟ تو یا تو گالی نہ دو یا نام تبدیل کرو۔ چنانچہ انہوں نے نام تبدیل کر دیا اور آپ کا نام نعوذ باللہ مذمم رکھ دیا، مذمت کیا ہوا۔
اب جب بھی آپس میں نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے تو مزمم کہہ کر ذکر کرتے، مزمم نے یہ کہا، مزمم نے یہ کیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے عائشہ سے قسم فرمایا کہ انظری کیف صرف اللہ عنی سب قریش، کہ عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قریش کی گالیاں کیسے دور کر دی، کیسے پھیر دی۔ یسبون مزمم، وہ دن رات گالی دیتے ہیں مزمم کو، وانا محمد، اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی اس ہذیان گوئی سے کیسے بچا لیا، اور ان کی طعن دین اور گالی گلوچ سے کیسے بچا لیا۔ وہ ہمیشہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، اور میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانا احمد، اور میں احمد ہوں، بڑی مبالغے سے، شدت سے، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والا۔ اور یہ نام آپ کا قرآن میں مذکور ہے، محمد آپ کا نام 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اور احمد 1 دفعہ آپ کا نام قرآن میں آیا۔ یأتی من بعد اسمہ احمد وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں۔ یہ محا یمحو سے اسم فاعل کا صیغہ، مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔ میری بعثت کفر کی موت ہے، اور ایک وقت آئے گا کفر مٹ جائے گا، اور میرا یہ دین واقعتاً کفر پر غالب آ جائے گا، اور وہ کفر کی موت بن جائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، حاشر کا معنی لوگ جمع کیے جائیں گے میرے قدم پر، معنی قیامت میرے بعد آنے والی۔ مجھ سے قبل بے شمار انبیاء آئے، اور کسی نبی کے بعد قیامت نہیں آئی، میرے بعد قیامت آئے گی۔ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میری بعثت اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ میرے بعد قیامت آئے گی۔ اور 5واں آپ کا نام العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ شخصیت جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، تو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اسی مناسبت سے میرا نام عاقب ہے۔ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، تو عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ تو عاقب نام رکھ سکتے ہیں آپ، عقب کے معنی میں، پیچھے آنے والے کے معنی میں، لیکن اگر آپ عاقب نام اس لیے رکھیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر یہ حرام ہے، یہ نام اللہ کے نبی کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ تو پیارے پیغمبر کے یہ نام اور بہت سے آپ کے القاب اور صفات جن کی کثرت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے شرف سے نوازا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔